السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات گئے پاک بھارت کشیدگی پر تیل پڑ چکا ہے۔ وہ جارحیت جس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور پاکستان کی بھی تمام نظریں بھارت پر لگی ہوئی تھیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی جارحیت کی جاتی ہے یا کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس کے بعد کشیدگی بڑھ جائے، تو اب باقاعدہ بھارتی میڈیا کی جانب سے اس خبر کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جو آج میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہاول نگر کے علاقے سے جو سکھاں والی چیک پوسٹ ہے، وہاں سے بھارتی بارڈر فورسز کی جو فوج ہے، ان کی جو فورس ہے، ان کے لوگ پاکستان کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے پاکستانی ایک رینجر اہلکار کو اغوا کیا، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستان کے اندر وہ آئے اور وہاں سے رینجرز کو اٹھا کے لے گئے۔ اب دیکھیں، اس بات کی تو تحقیق ہونا باقی ہے کہ کیا وہاں پہ وہ اہلکار اکیلا تھا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک چیک پوسٹ ہو، وہاں پہ صرف ایک ہی پاکستان کا فوجی موجود ہو، ایک ہی رینجرز کا اہلکار موجود ہو اور وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ یعنی یہ خبر اپنے اندر ایک بہت بڑا بلنڈر ہے کہ بھارتی فوج آتی ہے، اندر گھس کے پاکستان سے بندہ اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ لوگ تھے، عام طور پر چیک پوسٹ ہے اور ایسے حالات ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں جنگ کی سی صورتحال بنی ہوئی ہے، جب آپ ہر لمحے الرٹ پر چل رہے ہیں، ایسے میں وہ بندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی بلنڈر ہے۔ بہرحال وہ خبر تھی، خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس وقت نیوز 18 بھارت کا جو چینل ہے، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستانی رینجرز واز اٹینڈ ان راجستھان in a tit for tat move as PCF constable remain in Pakistan's custody over a week and its fate continues to remain uncertain۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ اس اہلکار نے کہا تھا کہ غلطی سے پاکستان کی طرف آ گیا اور پاکستان نے وہ پکڑ لیا ایک بھارتی فوجی کو، BSF کے اہلکار کو، اور اس سے پستول اور پانی کی بوتل وغیرہ جو بیسک ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ برآمد ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کا بدلہ لے لیا، ہم نے تو پاکستانی فوجی پکڑ لیا ہے۔ اور اسی طرح سے بھارت کے دیگر تمام ٹی وی چینلز اور تمام ان کے میڈیا آؤٹلیٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی ٹروپر ان راجستھان ڈیٹینڈ آفٹر BSF جوان ہیلڈ اکراس بارڈر۔ اب اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اب ہونے کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹی خبر تو نہیں ہے، کیونکہ آج جب یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی بڑے محتاط الفاظ کے اندر، کیونکہ اس وقت تک پاکستان کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی تھی، انڈیا کی جانب سے تصدیق نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ خبر آ گئی تھی کہ بہاول نگر سے وہ بندہ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے GHQ کے اندر آج تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی صورتحال پر بیک گراؤنڈ بریفنگ دینے کے لیے بلا لیا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں DG ISPR کا بلانا یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اس سے بھی بڑی یہ چیز ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس، تمام پاکستانیوں کی اس کے اندر نمائندگی ہو۔ اگر آپ کہیں کہ ہم جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں، کون سا جوائنٹ سیشن، کون سی پارلیمنٹ؟ وہ جو فارم 47 والے ہیں، وہ جب بولتے نہیں ہیں، وہ جو بولتے نہیں ہیں انڈیا کے آگے، اور بولیں بھی تو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، یعنی وہ چپ ہی رہیں تو بہتر ہے، وہ نہ بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو پھر کھاچی مارتے ہیں، لہٰذا وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ تو ٹھکرائے ہوئے ہیں، یعنی ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر ایسی بریفنگز اور پھر پوری قوم کو اعتماد میں لینا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پھر بھارت کے اندر مسلسل، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وائس چیف ہیں بھارتی فضائیہ کے، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، کیونکہ وہ رافیل جو پاکستان میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اس میں وہ فیل ہوئے تھے۔ پھر جنرل رانا کو کالا پانی کے اندر جو ہے وہ بریچنگ پر تعینات کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں تعینات خصوصی پولیس فورس کے اہلکار کو برطرف کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اہلکار منیر احمد کو پاکستانی خاتون سے شادی چھپانے پر برطرف کیا گیا۔ سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کے اہلکار کو ایک روز پہلے جموں کشمیر سے بھوپال ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو بھارت کے اندر یہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ پچھلے کتنے دنوں سے پاکستان پر الزامات لگ رہے ہیں،
حملہ ہوا، 5 منٹ کے بعد پاکستان پر الزام لگ گیا کہ پاکستان ملوث ہے۔ 22 اپریل کا واقعہ ہے، آج 4 مئی کا آغاز ہو چکا ہے، تو 13-14 دن گزر جانے کے بعد اتنے بڑے واقعے، پہلگام واقعے کے اندر پیش رفت کیا ہوئی ہے، ذرا سنیے۔ دا ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوگی ہے، ذرا سنیے۔ پہلگام ٹیرر اٹیک A significant lead has emerged، کہتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس بڑی لیڈ آئی ہے، حملے کو لے کر بڑی معلومات آئی ہے۔ with security agencies detecting the movement of a banned Huawei satellite phone in the Pahalgam region at the time of the attack as per report۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک ثبوت پکڑا ہے کہ جب یہ اٹیک ہوا تھا تو جو انڈیا کے اندر بین ہے نا Huawei کمپنی، چائنیز کمپنی، اس کا سیٹلائٹ فون استعمال ہوا۔ لے جی، یہ ہے لیڈ۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنی بڑی لیڈ ملی ہے، اور یہ لیڈ ہے، فون نہیں پکڑا گیا، کہتے ہیں اس کا سگنل ہمیں موصول ہوا ہے کہ کوئی Huawei کا سیٹلائٹ فون استعمال ہوا ہے۔ اچھا آگے جرت دیکھیے، نام لینے کی جرت نہیں ہے چائنا کی۔ کہتے ہیں کہ Huawei, a Chinese company, is prohibited in India. Raising suspicious device was smuggled from Pakistan۔ کہتے ہیں کہ یا تو شک میں ہم پڑ گئے ہیں، یا تو یہ ڈیوائس جو Huawei ہے چائنیز کی، یا تو پاکستان سے سمگل ہوئی ہے، یعنی اگر مگر والی بات ہے، یا پھر کہتے ہیں این ادر فورن کنٹری۔ کون سا فورن کنٹری؟ چائنا۔ یعنی آپ نے پاکستان کا نام تو منہ پھاڑ کے لے لیا، کہتے ہیں یا تو یہ پاکستان سے آئی ہوگی یا پھر کسی اور ملک سے آئی ہوگی۔ نام لینا، ایران سے آئی، نام لیں افغانستان سے آئی، نام لیں بنگلہ دیش سے آئی، نیپال سے آئی، کہاں سے آئی؟ چائنا سے آئی؟ نہیں۔ تو یہ اتنے جوگے ہیں، چائنا کا نام لینے کی جرت نہیں ہے، اور اتنے دن گزر جانے کے بعد دنیا کی بڑی ایجنسی را 22-24 لاکھ کی فوج اور یہ تحقیقات ہوئی ہیں۔ بہرحال اس وقت صورتحال بڑی خراب ہے۔ پھر نون لیگ حسب عادت جنرل عاصم منیر، حافظ قرآن، شیر ایشیا رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے ایک مرد مومن آرمی چیف جنرل عاصم منیر میسر ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق۔ وہی اس طرح سے ہے کہ سارا کچھ جنرل عاصم منیر پر ڈال دو، وہ جانے اس کا کام جانے، معیشت وہ جانے اس کا کام جانے، الیکشن وہ جانے اس کا کام جانے۔ تو اب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مرد حق ہمارے پاس ہے، وہ اکیلا ہی نبٹ لے گا۔ پھر ادھر سے عطا اللہ تارڑ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں بھارت کا دھڑن تختہ کر دیا ہے، بھارت نے اکاؤنٹ بند کیے ہیں تو ہم نے گھس کر گھر میں مارا ہے۔ کیا مارا آپ نے؟ وہ بندہ اٹھا کر لے گئے گھر سے، انہوں نے آپ کا اکاؤنٹ بند کیا، آپ نے یہاں سے بٹن دبا کے ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے، آپ نے ان کے کر دیے۔ یہ گھر میں گھس کے مارنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے، گھر میں گھس کے مارا۔ تو یہ تو اس وقت تماشے اور ڈرامے اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں۔ اگلے بندے اٹھا کے لے کے گئے، جبکہ ڈی جی ISPR نے بریفنگ کے لیے بلا لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد چیزیں مزید خراب ہوں گی، بالکل بڑی تیزی کے ساتھ حالات خراب ہوں گے، کیونکہ میں نے صبح آپ کو بتایا تھا کہ مودی پر بہت زیادہ پریشر ہے، لوگ وہاں پہ چیخ رہے ہیں کہ بدلہ کدھر گیا، بدلہ لو پاکستان سے بدلہ۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد مجھے کم از کم چیزیں مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔